وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور سے جوانی کے زمانے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں کھپایا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اب وہی لڑکا جوان ہے، نماز کے کون، جب بڑھائی تب نہ نماز پڑھی۔ داڑھی کی بات آئے گی ابھی سے رکھ لو گے تو ابھی سے دادا لگنے لگو گے، جب دادا ہونا تب داڑھی رکھنا۔ کیا آپ کے پاس کوئی پروانہ آیا ہے کہ آپ دادا بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مطابق آپ زندگی شروع کر دیجیے۔ آپ اس کے چکر میں مت رہیے کہ جب 80 سال کا ہوں گا تب حج کرنے جاؤں گا۔ حج فرض ہے، حج کی استطاعت ہے، کر لیجیے جلدی سے۔ معلوم نہیں وہ وقت ملے گا کہ نہیں آپ کو ملے گا، اور اگر ملا تو اس وقت آپ چلنے کے لائق رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ سوچتے تھے ہم جیسے چاہیں گے جائیں گے، اب دیکھیے پابندیاں لگ گئی نا، 70 سال سے اوپر لوگ نہیں جا لیجیے۔ اب جو 70 سال 80 سال کے ہیں وہ اب کیا کریں گے، جبکہ ان کے اوپر اگر فرض تھا تو ان کو چلا جانا چاہیے۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو جو بوڑھا آدمی دکھائی دیتا تھا حاجی، تو ہم لوگ سمجھتے تھے یا تو ہندوستان سے آیا ہوگا یا بنگلہ دیش سے آیا ہوگا یا پاکستان سے۔ یہ 3 ملک تھے جہاں کے بوڑھے بوڑھے ایک دم حاجی جاتے۔ بعض کو دیکھ کے کہا ہے، یہ انسان کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ پار ہو جائیں حاجی صاحب کی نہیں۔ ایک ساتھی ہم لوگوں کا تھا سنجر پور کا، یعنی داؤد پور سنجر پور، تو وہاں سے ایک حاجی صاحب گئے تھے، بہت بڈھے بہت ضعیف تھے، بیمار بھی میرے خیال میں رہتے تھے۔ تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو ہم لوگوں نے ایسے ہی مذاقاً اس سے کہا کہ کرے تو رہی ہیں کہ حاجی صاحب پار ہو جائیں ہیں، کہا آئین ہے تو پارے ہو۔ لیکن عرفات کے میدان سے پہلے جو ہے دنیا سے چلے، ان کا وقت مقرر تھا، وقت ہی پر آدمی جائے گا۔ لیکن عام طور سے جب بوڑھے کسی کو دیکھتے تھے تو فوراً ذہن میں جاتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ملک ہیں، اور جو نوجوان ہوتے تھے پتہ چلا کہ وہ ملیشیا کے، انڈونیشیا کے ہیں، ترکی کے ہیں، عرب ممالک کے ہیں۔ وہ نوجوان جب جاتے تھے تو حج کرنے میں لطف اور مزہ بھی آتا تھا۔ ایک آدمی چیئر پر بیٹھا کہ اس کو طواف کرا رہے ہوں، بین الصفا والمروہ سعی کرا رہے ہوں، کرسی پہ بیٹھ کر سعی کرنے کا کیا مزہ ہے؟ مزہ تو اس وقت ہے جب ان پیروں سے چل کر مکے سے مینا جاتے، مینا سے عرفات جاتے، عرفات سے پھر مزدلفہ آتے، اور مزدلفہ سے پھر مینا آتے، اور اپنے پیروں کے ماتحت کیا ہے باقاعدہ طواف کرتے، تب پتہ چلتا کہ حج میں لطف اور مزہ کیا ہوتا ہے۔ ایک عاشق کی طرح تب وہاں آپ گھومتے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن ایک مریض کی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسی حالت میں گئے ہیں بہرحال اللہ آپ کا حج تو قبول کر لیں گے، لیکن آپ کو کوشش پہلے کرنا چاہیے تھا اور جانے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دوسری چیز اللہ نے کہا جس نے اپنی خواہشات کو روک، اپنے آپ کو خواہش کے مطابق نہیں ڈھالا۔ ایک آدمی کی سونے کی طبیعت چاہ رہی ہے، اللہ کا منادی کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اب اگر وہ اس خواہش کو چھوڑ کر یہاں آتا ہے تب مانا جائے گا کہ وہ اللہ کے بندہ ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق جا رہا ہے، اپنی خواہش کو نہیں پورا کیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہے ہیں کہ کھانا اور نماز اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اذا اجتمع العشاء والعشاء فقدم العشاء، کہ اگر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہو اور کھانا بھی تیار ہو، بھوک لگی ہو، تو اللہ کے رسول کہنے پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤ۔ بعض ائمہ کا آتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے اور امام صاحب کی آواز سن رہے تھے کہ وہ قرات کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے کہ اگر آپ پہلے نماز میں آ جائیں تو نیت تو آپ نماز کی باندھیں لیکن ذہن کہاں ہے؟ کھانے کی طرف۔ لیکن یہ نہ ہو کہ جیسے ہی کھانا آئے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کھانے کی خواہش ہے۔ اس زمانے میں جب بھوک لگتی تھی تب کھاتے تھے، اور آج تو ہے کہ ٹائم ہمارا متعین ہے، بھوک لگے نہ لگے اتنا ہم کو اپنے پیٹ میں بھرنا ہے، چاہے اندر سے پیٹ کہے کہ مت لو تب بھی کہیں گے نہیں ٹھنڈا پی لو، دوا کھا لو حکیم صاحب کے پاس سے جا کے، تاکہ جو کھانا ہے وہ پچ جائے۔
ان کے لیے ہے جو سفر سے آ رہے ہیں، کھانے کی خواہش ہے، کھانا گرم ہے۔ اس زمانے میں یہ چولہا نہیں تھا کان ایڈ دیجئے تو جل جائے، اس زمانے میں کھانا گرم کرنے میں اچھی خاصی مصیبت ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے بچپن کا جو زمانہ دیکھا ہے، مائیں رو پڑتی تھی چولہا جلاتے جلاتے برسات کے موسم میں۔ ان سے پوچھئے کہ کھانا گرم کرنے میں کتنی پریشانی ہے۔ تو اسلام نے تو ساری آپ کو چھوٹ دی ہے۔ اس کے بعد کہتا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش کے مطابق اپنے آپ کو مت ڈھال۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، کہیں آتا حُفَّتِ النَّارُ بِالْمَلَذَّاتِ، اللہ نے جہنم کو ملذات سے، خواہشوں سے گھیر رکھا۔ خواہش کے مطابق کام کیجئے، سیدھے جہنم میں چلے جائیں۔ اور اگر جنت میں جانا چاہیں تو اللہ کے رسول نے کہا حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جو چیزیں آپ کو ناپسند ہیں اس سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے۔ اپنے خواہش نفس کے خلاف اگر کرو گے تب تو جنت میں جاؤ۔ بچوں کو دیکھا ہوگا جہاں سیڑھی بنی رہتی ہے، ایسی ڈھلان رہتا ہے، بیٹھے تھوڑا سا دھکا دیجئے نیچے چلے جائیں، لیکن اگر ادھر سے چڑھنا ہو تو نہیں چڑھتا۔ جہنم میں جانا ہو اپنے آپ کو خواہشات کے دوش پر ڈال دیجئے، سیدھے جہنم میں چلے جائیں۔ اور اگر جنت میں جانا ہے تو پاپڑ بیلنا پڑے گا، محنت اور مشقت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بہت پہلے کہا ہے جنت اگر چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اور جہنم اگر چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے کام کرنے کی اور جنت کے حصول کے اعمال کرنے کی ہمت، توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور زیادہ سے زیادہ ایسے ہم عمل کریں جس سے ہم کو جنت